بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ دوستو آداب، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، سلامت رکھے۔ جی ہاں، تو دوستو ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ تو لیجئے پیش ہے تصوف کی روشنی میں حضور صوفی کامل سما نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی قلب مبارک سے پیش کی ہوئی روحانیت اور حقیقت، تصوف کی روشنی۔ سماعت کریں۔ موضوع کعبہ کی حقیقت۔ جی ہاں دوستو، موضوع کعبہ کی حقیقت۔ مرض ہے تو صحت نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان اور مسلم بادشاہ بخوبی جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا بنا ہوا یہ قبلہ تو قشب بن کلاب، حضرت عمر، حجاز بن یوسف اور امام مالک کے نقطہ نظر سے بنا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور خلیفہ ہارون رشید کے نقطہ نظر سے غلط بنا ہوا ہے، اور حاشیہ قرآن، حدیثوں اور تواریخوں سے ثابت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کعبہ کی درستی کرنا چاہتے تھے، اور خود عبد الملک بن مروان کا ایک قول درج ہے کہ حجاج بن یوسف نے جبکہ کعبہ کو توڑ دیا، عبداللہ بن زبیر کو مار دیا اور کعبہ کو چوکور بنا دیا، تب عبد الملک نے حضرت عائشہ کی وہ حدیث سنی۔ جی ہاں دوستو، تب عبد الملک نے عائشہ کی وہ حدیث سنی کہ حضور کے خواہش تھی کہ کعبہ ابراہیمی تعمیر کے مطابق بنا دیا جائے، تو عبد الملک بن مروان نے کلیجہ تھام لیا اور افسوس کرنے لگا کہ کاش مجھے پہلے سے یہ حدیث معلوم ہوتی تو میں ہرگز نہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کراتا اور نہ کعبہ کو مشمار کرتا، یہ بڑی بھول ہوئی۔ آج حاشیہ قرآن سورہ بقر معائنہ کریں، اگر آج تک قبلہ و کعبہ کی درستی نہیں کی گئی، عبد الملک بن مروان نے صرف افسوس کر کے ٹال دیا، مگر آج تک قبلہ و کعبہ کی درستی نہیں کی گئی، عبد الملک بن مروان نے صرف افسوس کر کے ٹال دیا، اور امام مالک بھی کھلونا بنا کر ٹال گئے۔ سوال یہ ہے کہ جبکہ حدیث نہیں سنا تھا تو عبداللہ بن زبیر کو قتل کرا دیا، کعبہ توڑ دیا، غلاف جلوا دیا، کچھ بھی کیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن جب حدیث سن لیا تو پھر کیوں صرف افسوس کر کے رہ گیا اور قبلہ و کعبہ کی درستی نہیں کیا؟ بس اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب مکر و فریب تھا، حقیقت میں زمانہ جاہلیت اور کشف بن کلاب کی پیروی تھی۔ کاش علم و عقل والے آج بھی غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قبلہ کے غلط ہونے کی وجہ سے قوم میں اختلاف ہوتا رہا، اور اختلاف ہے کیونکہ فتح مکہ ضرور ہوا، لیکن جن لوگوں میں جہالت باقی رہ گئی اس لیے وہ اپنی لا علمی سے کعبہ کی حقیقت کو چھپاتے رہے، اس لیے قبلہ غلط رہ گیا۔ حالانکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں جس قوم کا بھی قبلہ غلط ہوگا اس قوم کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا ہے، البتہ ہر قوم راست راہ دین قبلہ گاہ ہے، یعنی ہر قوم سچے راستے پر ہے جو اپنے دین اور قبلہ پر جا رہی ہے۔ موجودہ مذہبی رہنما اور مزار مقدسہ، یہ بات قابل افسوس ہے کہ جس طرح ملک عرب میں مکہ کے آدرش کو بادشاہوں نے بھلا کر لفظ کعبہ سے رشتہ جوڑ لیا، یعنی مقام آدمیت سے ہٹ کر آسمان سے محبت کرنے لگے، لہٰذا انسانیت میں دوستی کے بجائے دشمنی اور بدامنی بڑھ گئی، گویا اپنے محور سے ہٹ گئے تو ممنوع نوٹس لگا دی، اور قبر بھولے تو ساتھ ہی سبق بھی بھول گئے۔ اور ملک ہند میں خرد مکہ ہے جو مدینۃ الانبیاء و مدینۃ الاولیاء اور تخلیق انسانیت کا مرکز ہے، لیکن 14ویں صدی میں اس کا بھی کوئی ذکر چرچا نہیں ہے، یعنی ہندی مسلمان نہ مکہ کو جانتے ہیں اور نہ خرد مکہ کو جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس غلط فہمی سے اس پاکیزہ سبق کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا، بلکہ تعصب اور نفرت بڑھی کہ انسانوں کو انسانوں سے ہی خوف ہو رہا ہے۔ پس اگر انسانوں کو یہ علم ہو جائے کہ مکہ اور خرد مکہ سارے انسانوں کے لیے باعث برکت و مغفرت ہے، اور یہ پاکیزہ سبق دور ہو گیا، انسانوں کو انسانیت سے نفرت چھوت چھات ہوئی، اور عبادت گاہوں کے عام داخلہ پر پابندی اور نوٹس لگائی گئی۔ چونکہ مکہ معظمہ میں ممنوع نوٹس لگائی گئی ہے کہ غیر مسلم حرم کعبہ میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے رہنماؤں کی یہ پابندی قابل افسوس ہے۔
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار مقدس سے اولاد آدم کو ہی روکتے ہیں، جبکہ اسلام رحمت للعالمین ہے، لہٰذا حرم کعبہ میں سارے انسانوں کے داخلہ کی آزادی ہونا چاہیے۔ چونکہ ہندوستان میں بھی کچھ ایسے مذہبی رہنما ہیں جو قبروں اور مزارات پر فتوے جاری کرتے ہیں کہ مزاروں پر عرش، فاتحہ، چادر چراغاں نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہی مراشم عرش خانہ کعبہ میں خود بھی کرتے ہیں، صرف کعبہ کو قبر آدم ہونے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے حج تو کرتے ہیں مگر اس کے فائدے سے ناواقف ہیں۔ یہ بھی قابل افسوس بات ہے، جبکہ ایسے رہنما اور ان کے پیرووں کو اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے اور تمام دکھ مصیبت اٹھا کر حج کو جاتے ہیں۔ کیا ان عربی معلموں سے اتنا بھی نہیں دریافت کر سکتے ہیں کہ معلم صاحب ذرا بتائیے یہ کعبہ شریف اور حجر اسود کیا ہے، اور کعبہ سے اس کالے پتھر کا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں۔ یہ بھی قابل افسوس بات ہے کہ جبکہ ایسے رہنما اور ان کے پیرووں کو اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے اور تمام دکھ مصیبت اٹھا کر حج کو جاتے ہیں، کیا ان عربی معلموں سے اتنا بھی نہیں دریافت کر سکتے ہیں کہ معلم صاحب ذرا بتائیے، نمبر 1 یہ کعبہ شریف اور حجر اسود کیا ہے، اور کعبہ سے اس کالے پتھر کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 2 احرام پوشی کا کیا مقصد ہے؟ نمبر 3 سجدہ و طواف کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 4 خانہ کعبہ میں اونچا دروازہ کیوں لگایا گیا؟ نمبر 5 چھت میں ہنڈی کیوں لٹکائی گئی؟ نمبر 6 صرف 7 ہی چکر طواف کیوں؟ نمبر 7 اور جمرہ پر 7 ہی کنکریاں کیوں؟ نمبر 8 عرفہ و عرفات کیوں نام پڑا؟ نمبر 9 صفا و مروہ کے درمیان دوڑ دھوپ سے کیا مراد ہے؟ وغیرہ وغیرہ جو ارکان حج کیے جاتے ہیں، کم از کم ان کی حقیقت تو دریافت کر لینا چاہیے۔ جیسے تاج محل آگرہ دیکھنے سے پہلے اس کی تواریخ، جغرافیہ، وجہ تشمیہ، وجہ تعمیر وغیرہ کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد عشق و محبت کا مشاہدہ کر لینے کے لیے آگرہ پہنچ کر اپنے مقصد براری کی ہنی مون مناتے ہیں۔ پھر حاجیوں کو کیا مشکل ہے کہ پہلے معلموں سے کعبہ کی حقیقت دریافت کر لیتے، اس کے بعد عشق و محبت میں سرشار ہو کر حج ادا کرنا چاہیے۔ کاش اتنا بھی نہ دریافت کر سکیں تو ان عربی معلموں کے ہاتھ فروخت ہو کر محض تیلی کے بیلوں کی طرح کولہو کے گرد گھومنے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ جیسے بعض ہندو بھائی کو دیکھا جاتا ہے کہ خود گنگا اسنان کرتے ہیں اور بار بار بھر کر مورتیوں پر پانی چڑھاتے ہیں، جن کا وشواس ہوتا ہے کہ اسنان کرنے سے پاپ کٹتا ہے اور پانی چڑھانے سے دیوتا خوش ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ حجر اسود ایک کالا پتھر چوم لینے سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہندوؤں نے یہ سمجھ لیا کہ پتھر اور مورتی پر جل چڑھا دینے سے پاپ کٹ جاتا ہے۔ بس یہ دونوں آنکھ کان بند کر کے مذہبی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی قوم بھی آنکھ کان بند کر کے تیلی کا بیل بن جائے گی، بس اس کا مذہبی بیڑا گرک ہی سمجھیے، حالانکہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہے اور کہتا رہے کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں یہی تو ہوتا تھا کہ وہ سب لوگ محض تیلی کے بیل بن گئے تھے، جن کو خود غرض تیلی علماء وقت 6000 سال سے کعبہ کے گرد گھماتے اور نچاتے رہے اور عوام کو سناتے تھے کہ خدا کا گھر ہے اور تم خدا کے بیل ہو، چپ چاپ گھومتے رہو، خبردار زبان مت کھولنا نہیں تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ اور بیلوں کے گردش سے وہ تیلی صاحبان موج کرتے تھے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھ مندے بیلوں کی اس مجبوری اور غلامی پر رحم آ گیا، لہٰذا آپ نے ان کی آنکھوں سے تیلی کا ڈوکا اتار دیا اور فرمایا دیکھ لو، نہ تم خدا کے بیل اور نہ وہ خدا کا قول ہو، بلکہ تم جس کی اولاد ہو یہ اس کا مزار مقدس ہے۔ اس عظیم انقلابی تحریک سے قبیلوں کے سردار اور ابن الوقت علماء تیلی حضرات لڑنے لگے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور کعبہ خدا کا گھر ہے، ہم خدا کے گھر کا سجدہ طواف کرتے ہیں اور خدا کے نام سے قربانی اور جہاد کرتے ہیں۔ گویا بہت ہاتھ پاؤں مارا کہ ہم سب کچھ صرف خدا کے لیے کرتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا کہ میاں تم سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہو، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہر حال میں کافر و مشرک ہو۔ یادداشت: غورطلب بات ہے جبکہ وہ لوگ ایک خدا کو مانتے تھے اور کعبہ کو خدا کا گھر سمجھتے تھے، پیغمبر، کتاب، قربانی، جہاد، ختنہ، جنت و دوزخ، قیامت سب کچھ مانتے تھے، پھر بھی انہیں کافر و مشرک کہا گیا۔